یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اللہ کو لوگ مان لے اپنے اعتبار سے، اللہ کے وہاں ایمان والوں کی فہرست میں شمار اپنے اعتبار سے رکھا۔ میرے معزز بزرگوں، مشرق مکہ اللہ کو ہی رب مانتے مگر وہ بتوں کے اعتبار سے مانتے، کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہی تمام حاجت پوری کرتے ہیں، مگر یہ جو معبود ہمارے زمینوں کے اوپر تھے وہ سفارش کرتے ہیں، پھر اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے الگ الگ حاجتوں کے اعتبار سے الگ الگ معبود بنا دیتے تھے، اور وہ رب اللہ ہی کو مانتے تھے، مگر ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم فلاں معبود سے اپنی حاجت بتا دیں گے، پھر وہ جا کر اللہ سے سفارش کرتے ہیں تو اللہ ہماری کو حاجت پوری کرتے تو وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی ناکام کیا اور آخرت میں بھی ناکام کر دیا۔ تو اپنے اپنے اعتبار سے رب مان لینا یہ کامیابی کی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ کے اعتبار سے رب مانا جائے، وہ کیسے چاہتا ہے کہ اسے کس راستے سے رب مانا جائے۔ میرے محترم دوستوں، بعض لوگوں نے ولیوں کے راستے سے اللہ کو رب مانا ہے، کہتے ہیں بھئی ہم تو ولیوں سے نہیں مانتے، ہم ولیوں سے نہیں مانتے، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، مگر فلاں ولی کے پاس چلے جائیں گے، اپنی حاجتوں کو بتا دیں گے، وہ ولی اللہ کے قریب ہے، وہ ولی اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ سے سفارش کر دیں گے تو اللہ ہمیں اولاد دے دیں گے، یا اللہ ہماری فلاں حاجت پوری کر دیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت دونوں جہاں میں ناکام کرے۔ وجہ اس کی کیا؟ کیوں ناکام کرے گی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیوں ناکام کرے گی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس نے اللہ اور اپنے درمیان ولیوں کو رابطہ اور ضابطہ بیچ میں ولیوں کو لے لیا ہے، اور اللہ براہ راست کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میرے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر۔ قرآن میں کہا ہے کہ تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، کھانا میرے پاس ہے، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اس نے براہ راست مانگنے کی بات کی، اور ہم نے کسی کو بیچ میں لے آیا، اسی کا نام شرک ہے۔ کسی اللہ کے ولی سے دعا کی درخواست کر دینا یہ شرک نہیں، یہ تو سنت ہے، سنت۔ کسی ولی سے دعا کی درخواست کر دینا یا کسی بھی اللہ کے نہیں بنتے سے دعا کی درخواست کرنے کی سنت ہے، مگر اس سوچ کے ساتھ کہ ہماری دعا ڈائریکٹ نہیں جائے گی، ان کو بیچ میں لینا ہی پڑے گا، فلاں ولی سے سفارش کروانی ہی پڑے گی، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس وجہ سے ناکام کر دیتا، ولیوں سے کہہ دیا اس لیے نہیں، بلکہ اس سوچ کے ساتھ کہا کہ میری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، فلاں ولی سے میں اپنی دعا کروا لوں گا، اللہ میری حاجت پوری کر دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کھانا مانگو، کھانا میرے پاس ہے، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بار بار اللہ بندوں سے اپنی طرف آنے کی گزارش کر رہا ہے، آئیے آئیے، حالانکہ وہ حکم دینے والوں میں سے ہے، مگر وہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اپنے بندوں سے وہ پیار سے بلاتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، اور ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جس سے نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو ہماری طرح ہو، حالانکہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، مگر محبت ہے، وہ محبت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے بندوں سے۔ تو میرے محترم وہ اللہ کو رب ماننے سے کسی کو بھی درمیان میں لانا میری شرک ہے کہ اپنے اعتبار سے اللہ کو رب مان لینا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ ہاں میری حاجت اللہ پوری کرتے ہیں، مگر پہلا شخص کو میں درمیان میں رکھتا ہوں، وہ
جو بڑے اللہ والے وہ دعا کریں گے اللہ میری حاجت پوری کر دیں گے. بعض لوگ اللہ بغیر چیزوں شکلوں کے راستے سے مانتے ہیں کہ یہ اسباب، یہ دکانیں، یہ کھیتیاں، یہ نوکری، یہ ڈگری، ان راستوں سے اللہ میری پرورش کر رہا ہے. میرے محترم دوستوں، یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے. محنت اس بات کی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت میری تمام حاجتوں کے پورا کرنے گے، بلکہ سارے عالم میں، تمام عالموں کے اندر جتنی مخلوق ہے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اس بات سے نہیں کرنا، یہ ہے اللہ کو اللہ کے اعتبار سے رکھنا. چھوٹی سی مثال دو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ایک بچہ اپنے باپ کے پاس جانا، تیسرے راستے میں اس بچے سے پوچھ لیا بیٹا یہ کون ہوتے، اپنا کی طرف اشارہ کرتے یہ کون ہوتے. تو بچے نے کہا کہ میری ماں کے شوہر، یہ میری ماں کے شوہر. تو ابا کو غصہ آ رہا ہے یہ کون سا طریقہ ہے تعارف کروانے کا. حالانکہ ماں کے شوہر کا مطلب نہیں ہوتا کہ یہ میرے ابا، مگر ابا کیا چاہ رہے ہیں بیٹا تو اس طرح تعارف کرواتا کہ یہ میرے ابا جان ہے، یہ میرے والد صاحب ہے، اس طرح کرواتا تعارف. یہ کون سا تعارف کروانے کا طریقہ اور یہ کون سا انداز ہے مجھے بات ماننے کہ میری ماں کے شوہر. تو ایک باپ اپنے بیٹے سے صرف یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اپنا ابا مانے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اعتبار سے مجھے اپنا ابا مانے. اسی طرح سے اللہ رب العزت صرف یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے رب مانے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اعتبار سے مجھے رب مانے. میں جیسا ہوں ویسا مجھ کو مانے. اس لیے اللہ نے کہیں بھی ایمان لانے کی بات جب کی تو صرف ذات پر ایمان لانے کی بات نہیں. جہاں بھی یہ کہا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ تو ذات نے ایک جملہ اور ملایا، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ. کیا مطلب اس کا کہ صرف اللہ کی ذات کو مان لینا کافی نہیں، اس کی صفات کے ساتھ مانو، اس کی خوبیوں کے ساتھ مانو. ایسے ہی اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں، اس کے اعتبار سے رب مانو کہ اس نے جس راستے کو چنا ہے مخلوق کی پرورش کے لیے اسی راستے سے اس کو رب مانا جائے. میرے محترم دوستوں کو پوری کائنات بنائی اللہ نے، کیسے بنائی ہے؟ تو اپنی قدرت سے بنائی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی مٹیریل نہیں تھا. میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے میری بڑی زمین کو اور اتنے بڑے آسمان کو، اور اپنی قدرت سے پانی کے بلبلے پر زمین کو ٹکا رکھا ہے اور اس آسمان کو اپنی قدرت سے جما رکھا ہے. یہ کوئی ٹیکا نہیں ہے. اس کو کس نے ٹکایا ہے؟ تو اللہ نے اپنی قدرت سے تھام کے رکھا ہے. اس کے بدلے میں کوئی سبب نہیں، اس کے ٹکے رہنے میں کوئی سبب نہیں. میرے محترم دوستوں کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا بھی قدرت سے، چلا بھی قدرت سے رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا اس کو توڑ دیں گے اپنی قدرت سے. اتنا بڑا آسمان توڑیں گے، کون سی کرن لائیں گے قیامت کے دن، اور اپنی قدرت سے توڑ دیں گے اس کو. ان زمینوں کو توڑیں گے، پہاڑوں کو روئی کے دانوں کی طرح اڑا دیں گے. کون سی مشین اختیار کریں گے، کون سے سبب اختیار کریں گے؟ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی مشین نہیں، بلکہ اپنی قدرت استعمال کرو. اپنی قدرت سے توڑ کے رکھ دیں گے بڑے بڑے پہاڑوں کو اور روئی کی طرح ہواؤں میں اڑا دیں گے. سمندروں میں آگ لگائیں گے، کون سا کیمیکل ڈال دیں؟ نہیں، اللہ اپنی قدرت سے آگ لگا دیں گے. جس اللہ نے پیٹرول میں آگ لگائی اپنی قدرت سے، اسی اللہ نے کل قیامت کے دن پانی میں آگ لگائی. میرے محترم دوستوں کو پورا قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم رب اپنی قدرت کے راستے سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا
کے راستے بنائے. کون سے سبب؟ اپنی قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو باغ بنا دیا. کیسے؟ قدرت سے. اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری کے نیچے آنے پر کٹنے نہیں دیا. کیسے؟ قدرت سے. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب قدرت سے. اس کا یقین بنانا ہے ہم کو. یہ کوئی کمال نہیں اللہ کو رب کسی کے بھی راستے سے مانا جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ کو رب اس کی قدرت کے راستے سے مانا جائے. جو اللہ کو رب اس کی قدرت کے راستے مانے گا اس کے لیے قبر کے تینوں سوال کا جواب دینا آسان اور حشر کے میدان میں 5 سوالوں کا جواب دینا آسان. ورنہ سب پھنسے گی. جس نے ملاوٹ کی ہوگی وہ پھنس جائے گا، کیونکہ اپنی مرضیات پر چلنا اس کا نام دین نہیں ہے. اللہ کی مرضیات پر چلنا اس کا نام دین ہے. اور اللہ کی مرضی پر وہی چلے گی جو اللہ کو بالکل خالص بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کی محتاجگی کے، بغیر کسی کی پابندی کے اس کی قدرت کے راستے رب مانتے ہیں. وہی اسلام پر چلیں گے، وہی ہر حال میں اللہ کے حکموں پر چلیں گے. ورنہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے احکام پر چلنا بہت مشکل چیز ہے. حکموں کا پورا ہی کر دینا یہ بھی مشکل چیز ہے، اور حکموں پر جم جانا یہ تو بہت زیادہ مشکل چیز ہے. کہ جبے ہوئے حکم پر کہ ہر حال میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر حال میں روزے رکھ رہے ہیں، ہر حال میں زکات ادا کر رہے ہیں، ہر حال میں حج کر رہے ہیں، ہر حال میں اللہ کے احکامات کو پورا کر لیں. یہ جمنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. وہ تو جمنے میں جو معین و مددگار ہے وہ اس کے دل کا ایمان ہے. اس کے دل میں اللہ کو رب کس راستے سے مانا ہوا ہے اس پر موقوف ہے اس کا اسلام پر جمنا. ہاں ڈیپینڈنٹ ہے اس پر کہ اگر اس کے دل میں ایمان سچا ہے اور صحیح رخ پر ہے تو اس کا جمنا آسان. اس کے دل کا ایمان چھوٹا ہے اور غلط رخ پر ہے تو اس کا جمنا مشکل. اس کا جمنا مشکل. ہاں میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ شرک ہے. اللہ کو رب کسی بھی راستے سے مان لے شرک ہے. یہ شرک ہے کہ اللہ میری حاجت فلاں چیز کے ذریعے سے پورا کرے. نہیں، اللہ نے چیزوں کو اور دنیا میں جتنے اسبابوں کو بنایا ہے وہ صرف امتحان کے لیے بنایا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں. اللہ تو بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے ہم ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. کیوں کہہ رہا ہے یہ بات؟ وہ یہ بات سمجھانے کے لیے چیزوں کا نہیں ہماری قدرت کا کمال ہے. تمہیں پانی سے پیاس کا بجھنا نظر آ رہا ہے مگر پانی کا نہیں، ہماری قدرت کا کمال ہے. تمہیں کھانے سے بھوک کا مٹنا نظر آ رہا ہے مگر یہ کھانے کا نہیں، ہماری قدرت کا کمال ہے. ورنہ کھاتا ہے کوئی کھانا جس دن اللہ نے فیصلہ لے لیا نا اس کی بھوک نہ مٹنے دیں گے، بس پوری دنیا کا کھانا کھا لے بھوک نہ مٹے گی. جس دن اللہ نے فیصلہ لے لیا اس کی پیاس بجھنے نہیں دینی ہے، پوری دنیا کا پانی پی لے، سارے سمندر پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھنی ہے. کیونکہ پیاس کے بجھنے کا تعلق پانی سے ہے نہیں، تعلق تو قدرت سے ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب قدرت سے پلنے کا یقین، جب قدرت سے پرورش کا یقین، جب قدرت سے پیاس کے بجھنے کا یقین، اور جب قدرت سے بھوک کے مٹنے کا یقین، جب قدرت سے عزت اور ذلت کے ملنے کا یقین، اور جب قدرت سے کاموں کے بننے اور بگڑنے کا یقین، اور جب قدرت سے بیماری اور شفا کے ملنے کا یقین آدمی کے دل میں اتر جائے گا تو پھر یہ تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا.
ورنہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا کی چیزوں سے کاموں کے بننے کا یقین ہو اور پھر اللہ کے احکام پوری طرح سے زندہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہیں نہ کہیں جا کر آدمی مجبوری کے کر احکامات کو توڑنے لگے گا کہ بھائی کیا کروں، میری مجبوری ہے، اس لیے میں یہ حکم کو پورا نہیں کر پا رہا۔ حالانکہ علماء فرما رہے ہیں کمزوری ہے ایمان کی، مجبوری نہیں ہے اس کی، کمزوری ہے ایمان کی۔ یہ سارے حالات صحابہ کے سامنے بھی تھے، یہ سارے حالات انبیاء کے سامنے بھی تھے، اور یہ سارے حالات اولیاء کے سامنے بھی تھے، مگر انبیاء، اولیاء اور صحابہ یہ سب احکامات پر جو جمے ہیں اس کی واحد بنیاد ہے کہ ان کے دلوں کا یقین خالص تھا، خالص پیور یقین تھا، پیور، کوئی ملاوٹ نہیں تھی ان کے یقین میں۔ جب میرے محترم دوستوں بزرگوں یقینوں میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر عمل میں ملاوٹ آتی ہے۔ جب یقین میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا لیتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ بھی کرتے ہیں مگر یہ بھی ضروری ہے، ہاں بھائی اللہ بھی کرتے ہیں مگر فلاں چیز بھی ضروری ہے، ہاں بھائی شفا تو اللہ ہی دیتے مگر دوا بھی ضروری ہے، یہی تو سب شرک ہے کہ جب اللہ شفا دیتے تو دوا کی کیا ضرورت ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت ہر کام کے کرنے میں کسی چیز کے بھی محتاج اور پابند نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ کو بجھایا، جو اس کو ٹھنڈا کیا، حالانکہ خود اللہ نے آگ کو بجھانے کے لیے پانی بنایا، آگ کو بجھانے کے لیے ہوا بنائی، مگر ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جو خود سبب بنائے ہوئے۔ کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ہم اپنے بنائے ہوئے سببوں کے محتاج اور پابند نہیں، تو تمہارے بنائے ہوئے سبب کے محتاج اور پابند کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دکان تم نے بنا لی، اس دکان کے ہم محتاج کیسے ہو سکتے ہیں تمہیں روزی دینے؟ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے کام کو بنانے میں اپنے بنائے ہوئے سببوں کے محتاج اور پابند نہیں، تو تمہارے کاموں کو بنانے میں تمہارے بنائے ہوئے سببوں کے ہم محتاج اور پابند کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، زبردست طاقت والا، زبردست قدرت والا، زمینوں کو پھاڑ دے۔ اور میرے دوستوں لوگوں، کسی کو ڈبانا ہو تو پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی کی ضرورت نہیں ڈبانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی قارون کو زمین میں ڈبا دیا، اس نے زمین میں ڈبا دیا، زمین میں۔ جب وہ ڈبانے پر آئے گا تو پانی کی بھی اسے حاجت نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ ارے بھی ابھی تو گرمی کا موسم ہے، کہاں سے بارش برسا دے گا؟ نہیں، پابند نہیں ہے، محتاج نہیں، جب چاہے برسا دے گا۔ کسی بندے کو اس پر عذاب دینا ہوگا تو بغیر موسم کے بارش برسا کے دکھائے گا، اور کسی بندے کو ثواب دینا ہوگا یعنی اس کے کام بنانا ہوگا، اس کے لیے سہولت کرنا ہوگا تو بغیر موسم کے بارش برسا دے گا، اور بارش برسا کر کسی کو ہلاک کر دے گا، کسی کو آباد کر دے گا۔ یہ بھی نہیں کہ بارش برسا دی ہے بغیر موسم کے سب تکلیف میں آ جائیں گے یا سبھی راحت میں آ جائیں گے، کٹائی چاہے گا کسی کو برباد کرے گا اسی بارش کے راستے سے، چاہے گا کسی کو آباد کر دے گا اسی بارش کے راستے سے۔ ہاں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا عذاب لانے کے، مگر ایک بوڑھی عورت میں نظام سے بھی محفوظ ہے، کہیں عذاب اس کو نقصان پہنچائے گا کیا؟ نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ ہاں میرے محترم دوستوں کو پوری دنیا میں پانی بھرا ہوا ہے، پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سب ہلاک ہو رہے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت اپنے میں نظام سبھی محفوظ ہے، جھاڑو لگا رہی گھر میں، کہاں ہے؟ پانی کے اندر ہے، پہاڑ بھی پانی پہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ گھر میں جھاڑو بھی لگ رہی ہے، برتن بھی دھو رہے ہیں، چولہا جلا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس کی بکریاں باہر چڑھ کر آ رہی ہے، اور پوری دنیا پانی سے لبریز ہے۔ کیا محتاج ہے اس کا اللہ؟ نہیں، قدرت والا ہے اس کا، کہ
پوری دنیا میں پانی بھر کر اسی پانی کے اندر ایک عورت کو اس کے سارے نظام کے ساتھ بچا کر دکھلائے گا کہ وہ کسی چیز کا پابند محتاج نہیں. پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، پوری دنیا کا بادشاہ. ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مہینوں آگ جلائی، مہینوں، اور نیلوں آگ پھیلا دی، نیلوں. اتنی بڑی آگ لگائی اس کے لیے ایک آدمی کو جلانے. وہ بھی جانتا تھا معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کا ماننے والا ہے اور اللہ کا پرچار کرنے والا، یعنی اللہ کا تعارف کروانے والا ہے. ایسے نہیں جلے گا چھوٹی موٹی آگ سے. ہر ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے برادران وطن غیر مسلم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں تو کتنی آگ لگتی ہے اس کی. 2 بار 6 کا ایک ایریا ہوتا ہے، اس کے اندر لکڑیاں جما کر کے ایک آدمی کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں. مگر یہاں ایک آدمی کو جلانے کے لیے مہینوں آگ پھیلا رکھی ہے اور مہینے آگ جلائی ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے اس ایک آدمی کو جلانے کے لیے. تب وہ جانتا تھا یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے سپر پاور ہے. مگر اس کی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی. اس کی اتنی تو سمجھ میں آئی کہ چھوٹی موٹی آگ اسے نہیں جلا سکتی، اس کو جلانے کے لیے بڑی آگ لگے گی. اگر اتنی بات سمجھ میں آ جاتی کہ کوئی آگ اسے جلا نہ پاوے گی جب تک وہاں سے حکم نہیں آئے گا تو وہ ایمان لے آتا. ہاں، اتنا زور لگانے کے بعد کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں، ایک بار نہ جلا سکا. ابراہیم علیہ السلام کو جلانا بہت دور کی بات ہے، میرے بزرگوں ایک بار نہیں جلا سکا. کیوں؟ کہ اللہ سپر پاور ہے، اللہ کی طاقت زبردست ہے، اللہ کی قدرت زبردست ہے اور اس نے فیصلہ لے لیا جلنے نہیں دینا ہے، جلنے نہیں دینا ہے. اب آپ پوری دنیا کا بادشاہ ہو تو آ جاؤ. میرے محترم دوستوں کو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ اللہ نے لیا اور فرعون نے فیصلہ لیا، پورے مصر کا بادشاہ ہے، کہ موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی ختم کرنا ہے. یہ سے بتایا کس نے کہ موسیٰ پیدا ہوگا اور تیری ہلاکت کا سبب بنے گا. وہ خود اللہ نے بتلایا، خود اللہ نے پیغام پہنچایا. کیا مطلب اس کا؟ اوپن چیلنج دیا، لے تیری ہلاکت کا سبب پیدا کرنے والا تیری ریاست میں پیدا ہوگا اور بڑا ہو کے تجھے ہلاک کرے گا. اب تو مار سکتا ہے تو مار کے. اوپن چیلنج ہے، تو مار سکتا ہے تو مار کے. پیدا کر دیا اللہ نے اس کی ریاست میں موسیٰ علیہ السلام. اس نے کیا کیا بدلے میں معلوم ہے؟ معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا. سب جتنے غلام کے گھر بچے پیدا ہو سب کو ہلاک کرو. اللہ نے انڈیکیٹر دے دیا تھا کہ تیرے غلام کے گھر پیدا کروں گا، کسی آقا کے گھر نہیں، کسی بڑے کمشنر کے گھر نہیں، کسی گورنر کے گھر نہیں، تیرے غلام کے گھر پیدا کروں گا اور تیری ہلاکت کو اسے سبب بنا دوں گا. اگر تیرے میں طاقت ہے تو اپنے آپ کو بچا کر. اس نے کہا سارے غلام کے پیدا ہوتے بچے مار دوں گا، کہاں سے بڑھے گا؟ ہم اس نے قتل کرنا شروع کیا. جہاں کسی گھر غلام کے بچہ پیدا ہو مروا دے، لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو، لڑکا پیدا ہو قتل کرو. اسی کے مشیروں نے آگے کہا کہ حضرت اگر اس طرح سے غلاموں کے لڑکوں کو قتل کرتے رہو گے تو غلام سارے ختم ہو جائیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آگے جا کے. بولے کیا کرے؟ ایک کام کرو، 1 سال قتل کرو پیدا ہونے والے بچوں کو اور 1 سال میں کیا کرو؟ غلام بنا لو اپنا. اب بتاؤ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ بچنے کا سبب بن گیا نا کہ وہ سال بچے کو پیدا کرنا چاہیے جس سال میں غلام بنانا ہے بچوں کو. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس سال موسیٰ کو پیدا کیا جو سال گردن مارنے والا تھا، جو وہ مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، اس سال پیدا کیا. دوسرا چل لے کہ وہ سال میں ہر تیرے گھر بچہ پیدا کریں گے، تیری ریاست میں بچہ پیدا کریں گے، جو سال تو قتل کر رہا ہے بچوں کو، چل مار کے دکھا. کیا ہے؟ کیا قدرت والا ہے؟ اوپن چیلنج کرتا، چل مار کے دکھا. نہیں مار سکتا.
ہوگا وہ زمینوں میں اور آسمانوں میں جو اللہ چاہے گا. کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو, کوئی کتنا بڑا نبی ہو, مگر ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. مقام اپنی جگہ ہے سب کے, اللہ والوں کے مقام اپنی جگہ, کتب کے مقام اپنی جگہ, ابدال کے مقام اپنی جگہ, غوث کے مقام اپنی جگہ, صحابہ کے مقام اپنی جگہ, انبیاء کے مقام اپنی جگہ, مگر ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. کوئی ولی چاہے وہ ہو جائے, ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی نبی چاہے وہ ہو جائے, ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں, جب کوئی بندہ زمینوں پر کچھ چاہتا ہے اور آسمانوں میں اللہ بھی وہی چاہ لیتا ہے, تب وہ کام ہو جاتا ہے. اور یہاں ساری دنیا میں کہ کچھ چاہت بناتی ہے اور اللہ اس کے مقابلے میں چاہتا ہے, تو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. چیلنج پہ چیلنج دے رہا ہے. آخر کار میں دوستوں کو قصہ مختصر کر کے سنا رہا ہوں. اس کے گھر پہنچا دیا, لے تیرے گھر پالیں گے, تیرے گھر پالیں گے موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے گھر فرعون کے گھر پالیں گے, تب تیرے گھر پہنچا دیں گے تیری ہلاکت کا سبب, اور اپنے ہاتھ سے دودھ پلا دے گا. شاعر نے کہا ہے, گرے کو غرق کرتا ہے, گرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں, اور اپنے کو رزق دیتا ہے دشمن کی گول. کہ غرور کرنے والے کو دریا کی موجوں میں غرق کر دیا اور اپنے کو دشمن کی گود میں رزق دے دیا. کیا ہلاک کرنے پر آیا ہے, مارنے پر آیا ہے. ایک معصوم بچے کو نہیں مار سکتا ہے تو. اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں مار دیے, اس کا کیا؟ مسئلہ موسیٰ سے ہے, ہزاروں سے نہیں. وہاں اللہ نے ڈھیل نہیں چل رہا کتنے مارتا ہے, مگر جسے تو مارنا چاہتا ہے اسے مارنا نہیں. تو یہ نہیں کہ جو ہزاروں بچے اس نے قربان کر دیے, قتل کر دیے, تو اس کی مرضی سے یا نہیں, اللہ کی ڈھیل سے. ہاں, اگر اس کی مرضی سے قتل ہوئے ہوتے تو موسیٰ کو بھی قتل کر کے دکھاتا, مگر موسیٰ کو قتل نہ کر پایا, گھر پال گیا, گھر میں کھلایا. کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ بڑی قدرت والا ہے. اس قدرت کے راستے اس کو لوگ ماننا, یہ اصل سارے سوالوں کے جواب میں آسانی کا پیدا ہوتا ہے. ہاں, جب آدمی اس راستے سے مان کے ہاں میرا اللہ اپنی قدرت سے میری حاجتیں پوری کرنا ہے, وہ میری حاجت کے پورا کرنے میں کسی کا پابند نہیں, کسی کا محتاج نہیں. کہیں جا کر وہ مجبور نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں, اب اس کو کہاں سے کھلاؤں, کہ میں مجبور ہو جا کر نہیں. 7 پتھروں میں رکھ کر کھلا دے گا, 7 پتھروں میں رکھ کے کھلا دے گا. ہلاکت کے نقشوں میں حفاظت کرے گا, حفاظت کے نقشوں میں لا کر ہلاک کر دے گا. وہی نوح علیہ السلام کے زمانے میں خود نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا, اس کے 2 دوست آئے اس کے ساتھ میں, تینوں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے, یہ کہہ کر چڑھے کہ پانی پہاڑ تک کہاں آئے گا. انہیں نہیں خبر کی آج تو پانی پہاڑ کو بھی ڈبائے گا. وہ سمجھ رہے تھے پہاڑ میں کہاں سے پانی آ جائے گا, کتنا ہی بڑا سیلاب آ جائے, کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے, پہاڑ کے اوپر کہاں سے آ جائے گا پانی. چوٹی پہ چڑھ گئے, انہیں نہیں خبر تھی کہ آج تو پہاڑ بھی ڈوبیں گے, کیونکہ اللہ نے فیصلہ لیا ہے سب کو ڈبانا ہے. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے, بڑا گاڑ تھا, وہ گاڑ میں داخل ہو گئے. اللہ نے اس گاڑ کے منہ پر ایک چٹان گرا دی, اور وہ چٹان ایسے جا کے سٹ ہو گئی اس کے منہ پر جیسے واٹر پروف ڈھکن. وہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو پانی پہاڑ کے اوپر گر گیا تو ہمارا کچھ نہیں ملا. اللہ رب العزت نے کیا کیا, ایک کو استنجا لگی, انہوں نے کہا بھائی بہت جوڑوں سے لگی ہے, تو کہا ایک کونے بیٹھ جا, وہ بیٹھ گیا ایک کونے استنجا کر دیا. دوسرے کو لگی, کہا بھائی میرے کو بھی لگی, تو کہا تو دوسرے کونے بیٹھ جا, وہ دوسرے کونے بیٹھ گیا. تیسرے کو بھی لگی, وہ تیسرے کونے بیٹھ گیا. اب اللہ نے اتنا پیشاب نکالا کہ وہ اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر گئے. اللہ کا پاک پانی میں ڈوب کے مرنا پسند نہیں کرتا, کہ تجھے تیرے پیشاب میں ڈبا کے مار. جب ہلاک کرنے پائیں گے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا, جب تمہیں بچانے پر آئیں گے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا. میرے دوستوں کو ایسا سپر پاور اللہ اپنا, اور اپنے ڈرے کس سے, حقیر مخلوق سے.
جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں ارے فلانا آ گیا تو یوں کر دے گا، دھماکہ آ گیا تو یوں کر دے گا. اب کوئی کچھ نہیں کرے گا. وہ میرا اللہ سے تعلق صحیح رہے گا، پوری دنیا مل کے آ جائے میرے مقابلے میں، اللہ کی قسم ایک بار وعدہ نہیں کر سکتے. میرا تعلق بگڑ جائے گا تو مچھر بھی مجھ پہ حاوی ہو جائے گا. ہاں مچھر بھی مجھ پہ مسلط ہو جائے گا. مسئلہ تو یہ ہے کہ سپر پاور سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس کو رب مان رہے اس کی مرضی کے خلاف، وہ جیسا چاہ رہا ہے اس کو ویسا رب نہیں مان رہے، اپنے اپنے دماغ سے مان رہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ ہی کرتے ہیں، مگر پھر دکان بھی تو ضروری ہے نا. ارے تیری دکان پہ اللہ محتاج نہیں، تو دکان پہ جا کے کوئی منع نہیں کیا، مگر اس سوچ کے ساتھ مت جا کہ دکان پہ جاؤں گا تب کھلائے. اس سوچ کے ساتھ مت جا. تیری سوچ یہ بنا کہ یہ دکان کچھ نہیں، یہ میری نوکری ڈگری کچھ نہیں، یہ میرا مال و دولت کچھ نہیں. ایک اللہ ہے، جب وہ جو چاہے گا وہ کر کے نکلا دے گا. وہ بغیر سامانوں کے موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار لگا رہا ہے اور ایک بادشاہ کو اسی پانی میں غرق کر دے رہا ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کو اپنا بنانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور وہ ہمارا بنے گا تب جب اس کو اس کی صفات کے ساتھ، یعنی وہ جیسا ہے ویسا مان لے. اپنے اپنے اعتبار سے نہ مانے. جیسا میں لاکھوں اسباب کا محتاج ہوں تو اپنے اللہ کو بھی لاکھوں اسباب کا محتاج سمجھتا ہوں. بولتا نہیں مجھ سے کوئی بھی آدمی نہیں بولتا اللہ محتاج ہے، مگر سمجھتا ہے محتاج. ارے یار دکان پہ نہیں جاؤں گا، نماز کے چکر میں پڑوں گا تو کھاؤں گا کیا؟ تو محتاج سمجھا نہیں سمجھا اس نے؟ ارے زبان نہ بولے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کے گھر پہ گئے اور اس نے کھانے پینے کو سارا سامان رکھ دیا اکرامی لائن سے، اور تمہاری طرف التفات ہی نہیں کرتا، نہ تمہیں دیکھ رہا ہے نہ تم سے کوئی بات چیت کر رہا ہے. اب تم اس سے یہ کہو گے کہ بھائی تم نے کیا اکرام کیا ہمارا؟ تو وہ جواب دے گا بھائی یہ لڈو پیڑے رکھ دو دیے تمہارے سامنے. ارے یہ لڈو پیڑے رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ تیرا جو رویہ میرے ساتھ ہے وہ رویہ بتا رہا ہے کہ تمہارا اکرام نہیں کر رہا. آدمی تعلق کیوں لیتا ہے؟ تو اللہ بھی یہ کہ تم منہ سے تو بولتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، مگر تیرا رویہ بتا رہا ہے کہ تم اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، تم اس پہ بھروسہ نہیں کرتا. اگر تیرا بھروسہ مجھ پہ ہوتا تو دکانوں کو تالے لگا لگا کے تو مسجد کو آتا. اگر تیرا بھروسہ مجھ پر ہوتا تو اپنے مال میں سے تو زکات ادا کرتا. اگر میرے پر تیرا بھروسہ ہوتا تو تم اپنے مالوں کو لے جا کر کے میرے راستے میں چھوڑ دیتا، میرے ناموں پہ لگا دیتا. مگر کہاں ہے تیرا بھروسہ؟ زبان تیری کہتی ہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، مگر کہاں مانتا ہے تو؟ اور کس طرح سے مانتا ہے؟ تیرا رویہ بتا رہا ہے. میرے محترم دوستوں، ہم سب اپنی یقینوں کو جب صحیح روپ پر لائیں گے تو ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوگا، ہمارا ایمان ہماری زندگیوں ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگا، اور وہ ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے فیصلے اتروائے گا، ہمارے لیے راحت کے، اطمینان کے، برکتوں کے، عزتوں کے، کامیابیوں کے فیصلے لاوے گا. وہ اللہ کا یقین ظاہر ہو ہمارے بدن سے، ہمارے اعمال سے. میرے دوستوں کو مختصر کو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب یہ یقین بن جائے گا نا میرا اللہ قدرت والا ہے اور میری تمام حاجتوں کو وہ اپنی قدرت سے پورا کرتا ہے، اس یقین پر پہلا سوال جو یہ ہوگا بتا یہاں تیری حاجت پوری کرنے والا کون ہے؟ قبر میں. وہ آسانی سے کہنا، حالانکہ وہاں کوئی کھانا نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی پانی نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی دکان مکان ڈگری نوکری کچھ نہیں، مال دولت کچھ بھی نہیں، قبر ہے، مٹی ہے، برگر ہے، چٹائی ہے، وہ بھی چند سال کے بعد ساتھ کے ختم ہے، خالی مٹی مٹی رہ جائے گی. تو وہاں کیا جواب دے گا؟ اور جس نے دل کا یقین یہ بنایا ہوگا میری تمام حالت اللہ قدرت سے پوری کر رہا ہے، وہ آسانی سے جواب دے دے گا ارے جو زمینوں کے اوپر اپنی قدرت سے میری حالت پوری کر رہا تھا وہی اللہ اپنی قدرت سے زمین کے نیچے بھی میری حالت پوری کر دے گا. اس سے سوال کیا جائے گا کہ وہ اللہ تیری حالت کو اپنی قدرت سے پورا کرے گا، مگر تیرے پاس ضابطہ کیا ہے اس کی قدرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے؟
تو دوسرا وہ جواب کب دے گا؟ جب زمینوں پر وہ اعمال کر کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں، تو وہ جواب دے گا کہ زمین کے اوپر بھی میں ایک اعمال کرتا تھا، وہ اعمال کی برکت سے اللہ اپنی قدرت سے میری حاجت پوری کرتا تھا، تو وہ سارے اعمال میں زمینوں کے نیچے نکل آئے۔ اب جو یہ سمجھتا ہوگا دکان کے ذریعے میرا اللہ میری حاجت پوری کر رہا ہے، تو دکان کے اوپر دکاندار لے کر گیا قبر میں، جس نے یہ یقین بنایا کہ عمل میں کروں گا اللہ حاجت پوری کرے گا قدرت سے، وہی کہے گا کہ میں یہاں دنیا میں سے عمل کر کے قبر میں لے آیا ہوں، یہی عمل اللہ کو پیش کر دوں گا، یہاں اللہ میری حاجت پوری کر دے گا جو زمینوں کے اوپر پوری کر رہا تھا۔ ارے یہ فارمولہ تجھے کس نے بتائے؟ تیسرا سوال قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اعمال جو میں لے کر آیا ہوں وہ عمل تم اختیار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ اپنی قدرت سے تمہارے کام کرے۔ تو یہ فارمولہ تو ہمارے نبی نے بتایا، تو ہم نے زمینوں پر بھی عمل کر کر کے اس کے خزانوں سے لیا، اب زمینوں کے نیچے آ گئے، عمل ساتھ میں لے کر آئے، یہاں بھی اس کے خزانوں سے لے لیں گے۔ فارمولہ ہمارے نبی نے بتایا۔ میدان حشر میں پہنچ گئے، پہلا سوال جوانی کہاں گزاری؟ ارے جس کو اپنا رب مانا تھا اس کی مرضی پر گزاری۔ ارے میں پوری زندگی کہاں گزاری؟ جس کو اپنا رب مانا تھا اس کی مرضی پہ گزاری۔ مال کہاں سے کمایا؟ کہ جس کو اپنا رب مانا تھا اس کی مرضی پر مال کمایا۔ ارے بھائی مال کہاں خرچ کیا؟ کہ جس کو اپنا رب مانا تھا اس کی مرضی پہ خرچ کیا۔ اچھا یہ بتا اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ ارے جس کو میں نے اپنا رب مانا تھا اس کو خوش کرنے کے لیے میں علم حاصل کیا تھا، تو اس پر عمل کیوں نہ کرتا؟ ایک سوال حل ہو گیا، سارے سوال حل ہو جانے۔ اس لیے ہر نبی نے آ کر پہلے ربوبیت سمجھائی ہے قدرت کے ساتھ، کیا قدرت یہ ہے اور ربوبیت یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا پھینکنے لگایا، پھر ڈنڈے کو صاف بنا کے اس کو پکڑنے لگایا، کائی کے لیے؟ قدرت سمجھا دی۔ دیکھو تمہارا اللہ کیسی قدرت والا ہے، ڈنڈے کو صاف کو ڈنڈا بنا سکتا ہے۔ پھر آگے پتھر پہ ڈنڈا مارنے کا حکم ہوا، وہاں ربوبیت سمجھائی کہ میں پرورش کرتا ہوں قدرت سے۔ پتھر پہ ڈنڈا مارا، پتھر ٹوٹ گیا، اس کے اندر اور ایک پتھر نکلا، ایسی بار بار پتھر پہ ڈنڈا مروایا اور اندر سے پتھر میں پتھر نکل رہا ہے۔ ساتویں پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں ہرا سبزہ۔ کیا سمجھا؟ اپنی قدرت سے پرورش کرتا ہوں۔ جو قدرت تم نے پیچھے دیکھی نا، ڈنڈے کو سانپ بنا سکتا ہوں، سانپ پہ ڈنڈا بنا سکتا ہوں، وہی جو پاور میرا ہے قدرت، اسی سے پرورش کرتا ہوں۔ دیکھو 7 پتھروں کے اندر ہرا سبزہ اس کے منہ میں کس نے پہنچایا اور کیسے پہنچایا؟ تو اللہ نے پہنچایا، قدرت سے پہنچایا۔ ہاں تو میرے محترم ہم نیت کریں کہ ہمیں یہ یقین بنانا ہے میرا اللہ قدرت والا ہے اور وہ قدرت سے میری حالت پوری کرتا ہے، تو میں کسی سبب کے چکر میں پڑ کر اس قدرت والے کے حکم کو نہیں توڑوں گا، کیونکہ یہ سبب مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کائنات مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ اور وہ اللہ میرا ہو گیا، مسئلہ ختم، مسئلہ ختم۔ اس کو اپنا بنانے کے لیے اس کا تعارف کرو دنیا میں، ایک اللہ ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ ہمارے درمیان یہ تعارف ختم ہو گیا، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی مخلوق سے ڈر رہے ہیں۔ صحابہ بڑے بڑی مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے، سمندر کو سامنے دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ قطرہ مارنے پڑے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں۔ سمندر کو کیا بول رہے؟ قطرہ، یہ قطرہ مارنا پڑے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اور سب سے ڈالو سمندر میں تھوڑے، سمندر کا خوف نہیں، اور سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، سمندر کو نیت کرو، ہم ایسے یقین بنائیں گے، بناؤ گے انشاءاللہ۔ کون کون بنائے گا؟ ایسا اللہ اس کا تعارف کے بعد کبھی یقین ملتا ہے۔